اللہ رب العزت نے جب جملہ مظاہر حضرت انسان میں مجتمع کر دیے تو مشیت الہی نے چاہا کہ اب اس دنیا میں کسی ایسے انسان کو وجود عطا کیا جائے جو تمام اوصاف و کمالات انسانیت کا جامع اور حسن الوحیت کے تمام مظاہر کا عکاس ہو۔ چنانچہ اس ارادے کی تکمیل میں خلاق عالم نے پیکر نبوت کو وجود بخشا۔ دیگر جتنے بھی انبیاء آئے وہ ظہور آدم سے ولادت مسیح تک نسل انسانیت کا مرجع تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا مرجع بن کر سب سے آخر میں تشریف لائے۔ جیسا کہ پہلے انبیاء کرام کے ادوار میں بھی منکرین نبوت موجود تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی بہت سے مرتدین افراد نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا بلکہ دعوی نبوت بھی کیے، اور ان مرتدین کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ کے شعر اور ختم نبوت کے پہرے دار ہمیشہ سے موجود رہے اور تا قیامت رہیں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس لعین شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ریو۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب سے مختلف قبائل وفود کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ انہی وفود میں سے ایک وفد یمن سے آیا جس میں مسیلمہ کذاب بھی موجود تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور ساتھ یہ فرمائش بھی کی کہ آپ مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ بہرحال اس وقت یہ واپس چلا گیا اور اپنے علاقے میں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ بھی جادوگر تھا، ساری زندگی جادوگری، کہانت اور عملیات کا کام کرتا رہا، اور ایسے شخص کے پاس ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ایسے افراد اپنا اچھا خاصا حلقہ اثر بھی رکھتے ہیں۔ اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا جس کا متن کچھ یوں ہے: مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف میری ہے اور نصف آپ کی، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط جب 2 قاصدوں کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کذاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسیلمہ کذاب کو خط لکھا جس کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسیلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دوران یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو مسیلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح قرار دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز ختم کر دی۔ مسلمہ کذاب کی شریعت میں نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں تھا، سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنے خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھی، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فاحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے، اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص نے مسیلمہ کذاب سے اپنے باغات کی شادابی کے لیے دعا کروائی تو اس کے درخت بالکل سوکھ گئے۔
کنووں کا پانی بڑھانے کے لیے مسلمہ کذاب نے جب اپنا لعاب دہن کنووں میں ڈالا تو پانی مزید نیچے چلا گیا اور کنویں خشک ہو گئے۔ بچوں کے سروں پر جب برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ آشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ بہرحال خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کی سرکوبی کے لیے مختلف لشکر بھیجے۔ ایک آدھ بار ناکامی بھی ہوئی۔ بلاخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور مسلمانوں کے 13,000 کے لشکر نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزے سے نشانہ لگا کر مسلمہ کذاب کا قصہ تمام کیا۔ اس جنگ میں دیگر بہت سے صحابہ سمیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب بھی شہید ہو گئے۔ تقریباً 600 مسلمان شہید ہوئے اور 21,000 کافر قتل ہوئے۔ ناظرین، ہمارے ایمان اور عقیدے کی یہ بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب جب منکرین نبوت یا جھوٹے نبی اس دنیا میں آتے رہیں گے تب تک اللہ کے شیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے پہرے دار ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.news2u.com.pk۔ اللہ حافظ۔